الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، پچھلے کچھ دنوں سے شکست خوردہ اکابر بیزار ناسپی یزیدی ٹولہ امین ملت ترجمان احناف مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفتر اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ کی یزید کے حوالے سے نقل کردہ ایک روایت پر مختلف فتاوی جات کے حوالے سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ علماء دیوبند کے بڑے بڑے جامعات سے ان پر زندگی کا فتویٰ لگا، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک ان فتاوی جات کو نہ تو پڑھا ہے اور نہ مجھے ان کی حقیقت کا علم ہے، اور اکثر جو یزیدی تحریرات ہوتی ہے وہ میں اس کو تورات اور زبور یا پھر روافظ کا وہ مزعومہ قرآن کہتا ہوں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اتنے لمبے لمبے مضامین واللہ میں نے آج تک سوائے ان کی کتابوں کے اور چند اکا دکا ہوں گے میں نے دیکھے بھی نہیں کہ کیا لکھتے کیا نہیں لکھتے، لہٰذا مجھے ان فتاوی کی حقیقت بھی معلوم نہیں کہ کیا کس کو بھیجا، کس مضمون کے ساتھ بھیجا اور وہاں سے کیا فتویٰ آیا۔ البتہ کچھ دن پہلے محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی رویس خان صاحب کے ساتھ جب گفتگو ہوئی اور ان کا فتویٰ دیکھا جس میں مستفتی نے، وہ جو ناسپی یزیدی مستفتی ہے، اس نے عبارت کا جو خلاصہ بنا کر پیش کیا گیا تو اسی کے مطابق مفتی رویس صاحب نے فتویٰ بھی جاری کیا اور الحمدللہ انہوں نے وضاحت بھی کی کہ یہ فتوے سے مراد ہرگز حضرت مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نہیں ہے، نہ یہ اس کے مستاق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے کتنا بڑا دجل و فریب کیا۔ انہوں نے جو فتویٰ لیا اس کا خلاصہ خود مفتی رویس صاحب نے الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔ خلاصہ کلام، جس شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے الزام لگایا جو آپ کے استفتاء میں درج ہے۔ اب وہ استفتاء میں کیا درج کر کے پوچھا گیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کو نصیحت کی کہ رات کی تاریکی میں شراب نوشی کیا کرو، یہ شخص ایسی روایت بخاری سے بھی نکال کر لائے تو وہ زندیق ہے معاذ اللہ۔ گویا انہوں نے تاثر یہ دیا اگلے مفتی کو کہ معاذ اللہ حضرت مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس مضمون میں یا اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم رات میں شراب کیا کرو، دن میں شراب نہ کیا کرو معاذ اللہ۔ ایک عام سا مسلمان اس جیسی بےہودگی کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ایسی بےہودگی رکھ سکتا ہے، تبھی انہوں نے اس استفتاء میں حضرت جی کا نام بھی نہیں لکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کو حضرت جی سے معمولی بھی تعارف ہو وہ ہرگز ان کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کی گفتگو تو کوئی معمولی سنی بھی نہیں کر سکتا، چاہے کہ اتنے بڑے عالم۔ لہذا انہوں نے وہ استفتاء گویا ایک رافضی اور ایک رافضیانہ عقائد رکھنے، جیسے احمد رضا خان بریلی صاحب نے حسام الحرمین کی صورت میں دھوکہ دیا تھا کہ عبارت نقل کر کے مفہوم اپنی طرف سے کشید کیا تھا، اس طرح انہوں نے بھی روایت نقل کر کے مفہوم اتنا غلیظ اور بدبودار مفہوم کشید کر کے فتویٰ لیا۔ تو یہ فتویٰ تو آپ میرے پاس بھی بھیجیں گے، تو میرا فتویٰ بھی یہ ہوا کہ جو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ رات میں شراب پیا کر دن میں نہ، معاذ اللہ اس کے بدبخت ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ جھوٹ اور بہتان پھیلایا جا رہا ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کے کسی حصے میں سے مجھے یہ جملہ نکال کر دکھا دے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی روایت نقل کر کے اس سے یہ استدلال کیا ہو کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا نظر ہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ رات میں شراب نوشی کیا کر، دن میں شراب نوشی نہ کیا کر۔ یہ میرے پاس طبقات الشافیہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ یزیدی حضرات یہ کتاب پہلی دفعہ زندگی میں دیکھیں گے، اور یہی ظاہر ہے ان کا کل فرقہ، وہ دن بھی میں ایک ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ کل فرقہ فیس بک کا ہے۔ یہ ان کی ہماری اپنی خواہش یہ تھی کہ دو بدو ہمارے سامنے بیٹھے، دو بدو ہمارے سامنے مسئلہ حل کرے، لیکن مصیبت ہے کہ فرقہ میدان کا ہے نہیں، یہ فرقہ ہے فیس بک کا۔ آج بھی اگر فیس بک سوشل میڈیا بند ہو جائے تو یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس کی ٹوٹل کائنات کتنی ہے؟ ایک وہ
ملتان کے سرخ پوش شیاطین کے 2-3 قریب اور قریب الوجہ مریدین ہیں، خلفاء ہیں، میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ ایک سیالکوٹی ناہنجار کا بیٹا ہے جو ایک زمانے تک اپنے باپ کا بھی انکار کرتا رہا، اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا تھا، پتہ نہیں باپ کیا کر کے گیا ہے، ہمیں تو اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فخر آتی۔ وہ تو جب بار بار سیالکوٹی کی دم پر پاؤں رکھا جاتا تھا اور وہ دفاع میں آتے تھے، پھر پتہ چلا کہ یہ ان کے والد صاحب ہیں۔ اور تیسرا ہمارا وہ طاہر ہاشمی کا جو کمپوزر ہے، یہ ٹوٹل تین کائناتیں اس فرقے کی، اور وہ بھی سوشل میڈیا پر۔ آج بھی اگر بند ہو جائے تو کوئی وجود اس فرقے کا نہیں، تو اس لیے ہمیں بھی مجبوراً سوشل میڈیا پر جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ طبقات الشافیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 417 پر ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ کا دفاع کرتے ہوئے علامہ سبکی کہتے ہیں من نسب الى احد قولا لم يسمعه يقوله ولا احد حكى انه سمع يقول ذلك، جو کسی کی طرف کوئی ایسا قول منسوب کرے کہ کسی نے سنا ہی نہ ہو کہ وہ یہ قول اختیار کرتا ہے، اور نہ کوئی اس سے اس قول کی روایت کرتا ہو کہ بھئی میں نے سنا کہ حضرت جی کا عقیدہ یا حضرت جی کا نظریہ یہ تھا، ولا وجد ذلك في كتب، اور نہ وہ عقیدہ اسی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ولم يقل احد من اصحابہ، نہ اس کے ساتھیوں میں سے اس کے شاگردوں میں کوئی اس عقیدے کا حامل ہو، ولا يناظر علیہ احد ممن ينتحل، اور نہ جو ان کے مذہب کی طرف نسبت کرتا ہے ان میں سے کوئی اس عقیدے کا حامل ہو، اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہو، ولا وجد فی کتب المقالات لموافقین ولا مخالفین ان ذلك مذهبه علم انه بہتان و کذب، اور نہ اسی کتابوں میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کی طرف جھوٹ اور بہتان ہے۔ تو اگر حضرت اوقاری رحمہ اللہ نے خود اپنی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ معاذ اللہ امیر معاویہ نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے تھے، ان کے شاگردوں نے کہا یا ان پر مناظرہ کرنے کو تیار ہو تو پیش کریں، کسی میں جرت ہے تو پیش کرے، اگر نہیں اور قطعا نہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ ان ناسبیوں اور یزیدیوں کی طرف سے وہ جھوٹ اور بہتان ہے کہ جس جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کے چہرے سیاہ کر دیے، دنیا میں ان کے چہروں پر پھٹکار اور لعنت برسا دیے، اور آخرت کی پھٹکار اور لعنت اس کے سوا ہے۔ پہلی بات، دراصل حضرت مولانا امین اوکاڑی صاحب نے حضرت مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ ایک روایت لے کر آئے طبرانی کے حوالے سے، اپنی تجلیات صفدر جلد اول صفحہ نمبر 568، اس میں طبرانی میں ہے کہ یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے محبت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہوں، دوست برا سمجھے، اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کیا کرو، اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، کتنے فاسقے کے دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے، البدایہ۔ باپ کس نصیحت پر عمل کرتے یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے پوری عمارت کھڑی کی کہ معاذ اللہ اس روایت کے اندر گویا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے یہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کی نصیحت کرتے تھے۔ حالانکہ صریح بہتان ہے، دور دور میں اس عبارت میں کئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، نہ کہیں ایسا کوئی مطلب اور مفہوم کشید ہوتا ہے، کوئی اگر نکالتا ہے تو اس کے اپنے ذہن کی خناسیت ہے۔ حضرت اوکاڑی اس سے بری ہے، لازم المذہبی لیس بمذہب، کسی عبارت سے کوئی مفہوم لازم آتا ہو تو اس سے جس سے وہ عبارت نقل کی ہے اس کا مذہب ہونا لازمی نہیں، میں اس پر 20 سے اوپر حوالے دے سکتا ہوں۔ میں اس اعتراض، اگر اس روایت پر یہ اعتراض ہے کہ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو شراب پینے کی تلقین اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے اور دن میں نہ پینے کی نصیحت کرتے تھے، اس کے 20 سے اوپر جوابات الحمدللہ میرے پاس ہے۔ کوئی مرد مجاہد یزیدیوں میں ناسبیوں میں ایسا ہو، خاص کر ملتان کا جو وہ ٹولہ اپنے دادا کا نمک حرام ٹولہ، میں اس کی طرف آؤں گا، ان میں کوئی مرد جری ہو، کوئی مرد میدان ہو تو میرے سامنے بیٹھے میں 20 جوابات کے ذریعے اس عبارت کو بے غبار ثابت کرنے کو تیار ہوں اور یہ بتلانے کو تیار ہوں کہ تم نے جھوٹ اور بہتان باندھا اوکاڑی رحمہ اللہ پر۔ لیکن اس موقع پر میں صرف چند جوابات آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ پہلا جواب تو یہ کہ دیکھیں، بعض اوقات کوئی مصنف، کوئی مؤرخ، کوئی محدث یا کوئی بھی مولوی کوئی عبارت یا کوئی روایت نقل کرتا ہے اور اس عبارت اور روایت کے نقل کرنے پر اس مکمل روایت اور عبارت یا اس سے اخذ ہونے والے مفہوم سے اس کا اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔
بلکہ اس کے چند جزئیات یا بوجہ ما جسم کہتے ہیں، مطلق اس سے ایک مفہوم کشید ہوتا ہے، اس سے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس سے دیگر مفاہیم جو نکل رہے ہیں یا مطالب جو نکل رہے ہیں یا اس سے جو محالات لازم ہو رہے ہیں اس سے اس کے اتفاق ضروری نہیں ہوتا۔ اس پر میں 50 سے اوپر مثالیں دے سکتا ہوں، شواہد اور نظائر پیش کر سکتا ہوں، امثلہ پیش کر سکتا ہوں، یا میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثلا بخاری کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوئے، مرے، منافقین کے سردار، تو ان کے بیٹے آئے کہ جی آپ اگر اپنی قمیض مجھے دے دیں میں اپنے باپ کو پہنا دوں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا، ان کے لیے استغفار بھی کیا۔ اب وہ رئیس المنافقین تھا، کافر تھا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں تھا، اس کے لیے استغفار بھی جائز نہیں تھا۔ حدیث سے یہی مفہوم نکل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھا، اس کے لیے استغفار بھی کی، لیکن امام بخاری اس مکمل روایت کو لانے کے بعد باب کیا کام کرتے؟ باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفن بغیر قمیص۔ وہ اس پوری عبارت کو تو لے کر آئے، لیکن کیا منافق کا جنازہ پڑھنا جائز یا جائز نہیں جو اس حدیث سے مفہوم ہو رہا تھا اس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، بلکہ محض اس حد تک لے کر آئے کہ کیا مردے کو قمیض کفن کے اندر پہنائیں گے، چاہے وہ سلی ہوئی یعنی اس کے کنارے ہوں یا نہ ہو، وہ قمیض پہنائیں گے نہیں پہنائیں گے، صرف اس مسئلے کے بیان کے لیے اس حدیث کو لے کر آئے۔ پوری حدیث سے آگے جو دیگر مسائل نکل رہے تھے کہ آیا منافق کا جنازہ پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا، آیا یہ منسوخ ہے، آیا استغفار، اس سے انہوں نے صرف نظر کر لیا۔ ایک خاص اس پوری روایت میں سے ایک جز جو ان کے مطلب کا تھا اس کے لیے وہ روایت لے کر آئے۔ ایک اور لے لیں، سویبہ ایک لونڈی تھی ابو لہب کی، انہوں نے جب ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ وہ تھے تو بڑے سخت عذاب میں، لیکن جس انگلی کے اشارے سے انہوں نے آزاد کیا تھا اس میں عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی۔ اب یہاں بڑی قیل و قال ہوئی، عمدۃ القاری کے اندر، فتح الباری کے اندر بڑی بحث اس کے اوپر ہوئی کہ جی کافر کے عذاب میں کیسے تخفیف ہو سکتی ہے، اور ابو لہب خاص کر جس کے بارے میں تبت یدا ابی، اللہ نے دنیا میں اس کے ہاتھ تباہ و برباد کر دیے، توڑ ڈالے، تو آخرت میں اس کی انگلیوں میں ہاتھوں میں عذاب کی کمی کیسی ہوگی، کافر کو اس کا کوئی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس پر بڑی قیل و قال ہوئی۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں میرے متعلق تک 5 جگہ لے کر آئے۔ اب حدیث سے یہ مفہوم بھی نکل رہا ہے کہ کوئی کافر اگر کسی اپنی باندی کو آزاد کر دے، اور ابو لہب جیسا کافر بھی، تو اس نیکی کی وجہ سے یا کوئی بھی نیکی ہو اس سے آخرت میں اس کی سزا میں تخفیف ہوگی۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ امام بخاری 5 جگہ اس حدیث کو لے کر آئے، 5 ابواب اس پر قائم کیے، اور کسی باب سے بھی یہ مفہوم کشید نہیں کیا۔ کہیں یہ بات بتلانے کے لیے کہ باندی کہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی کہ نہیں، کہیں یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ سویبہ نامی ایک عورت ابو لہب کی لونڈی تھی، کسی کے اندر کسی باب کے تحت بھی یہ مسئلہ کشید نہیں کیا کہ ابو لہب اگر کوئی کافر کوئی نیکی کر لے تو آیا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی کہ نہیں تھی۔ اب حدیث کے اندر سے اس چیز کا مفہوم ہو رہا ہے، یہ چیز عکس ہو رہی ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ ابو لہب کے عذاب کہ اس حدیث کی روشنی میں کافر کے عذاب میں کمی اور تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن امام بخاری باوجود پوری حدیث کو نقل کر کے جس میں یہ بات بھی ہے انہوں نے اس پر استدلال نہیں کیا اپنے کسی بھی ترجمہ الباب کے اندر۔ تیسری مثال لے لیں، بخاری ہی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے کعبہ میں مصروف ہے، مشہور روایت ہے، میں اس کو پورا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، لنگی آپ پہنے ہوئے تھے، پھر وہ لنگی کھل گئی، وہ کیا تفصیل ہے وہ آپ خود دیکھ لیں۔ اب بظاہر پھر وہ آپ پر بیہوشی طاری ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب بظاہر حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لنگی کھل گئی اور ظاہر اس سے کئی مسئلے نکلیں گے، کئی اعتراضات نکلیں گے، لیکن امام بخاری جب اس حدیث کو لے کر آتا ہے تو باب بناء الکعبہ و فضلھا، یہ باب قائم کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وہ جو اگلا مسئلہ اس حدیث سے نکل رہا تھا، نہ اس پر انہوں نے کوئی استدلال کیا، نہ اس کو انہوں نے اپنا مذہب یا فقہی آراء بنائی، بلکہ بالکل ایک جزء کہ بھئی دیکھو کعبۃ اللہ کی بنا کتنی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک تھے، بس اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پوری حدیث کو لے کر آگے۔ ایسے میں 50 سے قریب مثالیں دے سکتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات روایت پوری ہوتی ہے
لیکن اس روایت کے ہر جز سے بعض اوقات محالات نکلتے، اعتراضات نکلتے، قیل و قال نکلتے، اس سے وہ روایت نقل کرنے والا متفق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خاص کسی جز کو اس نے لینا ہوتا ہے، اس سے استدلال کرنا ہوتا ہے۔ یہی طرز حضرت علامہ امین اوکاڑوی رحمہ اللہ نے یہاں اختیار کیا۔ یہ پوری روایات لا کر وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے یا اس جز سے اتفاق نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کا مفہوم مان بھی لے معاذ اللہ، بل تو اے مان بھی لے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کرتے کہ رات میں شراب پیو، معاذ اللہ دن میں نہیں، یہ قطعاً ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد اس روایت کو لانے سے فقط اور فقط یزید کا فسق بیان کرتا، بس۔ آگے روایت میں کیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کہا، اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے، اس سے کیا محالات نکلتے، اس سے کیا اعتراضات نکلتے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس کے لیے یہ روایت کو لے کر آئے، نہ اس سے ان کا اتفاق ضرور تھا۔ وہ محض اس کو یزید کے فسق کے بیان کے لیے لے کر آئے، جس پر دلیل خود ان کی اگلی عبارت ہے، باپ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا، یزید اپنے فسق کو چھپانے لگا۔ گویا مقصد صرف اور صرف یزید کا فسق بیان کرنا تھا، آگے جو شیطانی مفہوم کشید کر رہے بقول کی روایت سے ایسا ثابت ہو بھی رہا ہے، وہ قطعاً ان کے نہ پیش نظر ہے، نہ مطمع نظر ہے، اور نہ یہ ان کا مقصود تھا۔ اس پر میں ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں، یہ میرے پاس انہی یزیدیوں کے چیف گرو معروف بد زبان، یہ ان چند کتابوں میں سے جن کی بد زبانی اور تہذیب سے گری ہوئی عبارت کی وجہ سے میں نے اب تک اس کا بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا، ایسی عجیب اس کے اندر بے برکتی اور ایسی اس کو کھولو بھی تو اسے بدبو آتی ہے، اور میں نے اس کو وہ بالکل مرزائیوں کی کتابوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ کہیں اس کے بد اثرات سے دیگر کتابوں سے دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ یہ وہ شخص تھا جو ساری زندگی یزید کے حق میں بولتا رہا اور اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں کہتا تھا کہ اگر تم نے امیر معاویہ کو کچھ کہا رضی اللہ تعالی عنہ تو میں علی کو نہیں چھوڑوں گا معاذ اللہ۔ حالانکہ اول تو کوئی سنی امیر معاویہ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بالفرض کہہ بھی دیا علی رضی اللہ کو کیا قصور ہے۔ بہرحال تو یہ اس کا صفحہ نمبر 612 ہے، صفحہ نمبر 612 پر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ روایتیں لے کر آئے، ان روایتوں سے مقصد امیر معاویہ پر طعن و تشنیع نہیں تھا، امیر معاویہ پر یہ اعتراض نہیں تھا کہ معاذ اللہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ کس کے لیے روایت لے کر آئے، صفحہ نمبر 612، حوالے کا میں ذمہ دار، کوئی مائی کلال حوالہ غلط ثابت کر کے دکھائے۔ صفحہ نمبر 612، آپ نے تو یزید کے صرف حسر کے لیے آتا ہے، صرف فسق پر اور صرف 1 درجن کے قریب حوالے دیے، یعنی صرف فسق پر یہ جو روایات آپ لے کر آئے صرف فسق پر لے کر آئے، امیر معاویہ کی گستاخی پر نہیں لے کر آئے، امیر معاویہ کی توہین و تذلیل کرنے کے لیے نہیں لے کر آئے، جیسے کہ یہ جو ناسفی ہے جو عملاً یہود کے راستے پر ہے اور عملاً ہمارے دیار کے بریلیوں کے راستے پر ہے، آمزہ خان کے راستے پر ہے، کہ ہمارے علماء نے عبارات کچھ لکھی، مفہوم کچھ اخذ اور کشید کی، یہی کام ان شیطانوں کا ہے۔ وہ بریلی میں بیٹھ کر کرتا تھا اور یہ بے ایمان ملتان میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ عبارت کچھ ہے اس سے مفہوم کچھ کشید کر رہے۔ تو یہاں سیالکوٹی بھی لکھ رہا ہے کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ جتنی روایتیں لے کر آئے، اس روایت سے ان کا مقصد صرف اور صرف فسق یزید کو ثابت کرنا تھا، نہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ کی توہین کو ثابت کرنا تھا۔ یہ پہلا جواب ہے، اور کوئی مرد کا بچہ بنے میرے جواب کو توڑ کر دکھائے، میں دیکھتا ہوں تمہاری علمی اوقاتوں کا مجھے پتا ہے، تم کبھی سامنے بیٹھو میں تمہیں دن میں تارے نہ دکھاؤں تو میرا نام بدلنا، اس لیے تم اپنی اصل حقیقت کے سامنے نہیں آتے، تم نے اپنے وہ عورتوں کی طرح سرخ چولوں کے پیچھے اپنے چہرے چھپائے ہوئے اور ایسے لوگ کو سامنے کیا ہوا ہے کہ جن کے چہرے دیکھنے پر بھی دل میں اندر انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کی یہ ساری گفتگو الزامی ہوتی ہے، الزامی ہے۔ الزامی کیا مطلب، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کوئی روایت، کوئی بات، کوئی حوالہ لے کر آتا ہے، اس سے وہ اپنا عقیدہ ثابت نہیں کرتا، بلکہ محض الزام الخصم، اگلے کو چپ کرانا مقصود ہوتا ہے، اگلے کی بات سے جو محالات لازمانہ ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو یہ کام تو جس کو تو بھی تسلیم کر رہا ہے، یہ کام تو اس سے بھی لازم آ رہا ہے، تو اگر میں اس پر مطعون ہوں، میں اس پر بدنام ہوں، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الزامی جواب یا الزامی تحقیقات اس کا بندے کا اس سے اتفاق کرنا یا بندے کا اپنا عقیدہ ہونا ضرور نہیں ہوتا۔
اب انہوں نے یہ روایت الزامی طور پر کیسے لے کر ہے میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ طرز میں خود اس سیالکوٹی کی کتاب سے دکھاؤں گا. یہی عبد کی وہی کتاب ہے دفاع معاویہ کے نام سے. یہ دفاع یزید ہے، دفاع معاویہ نہیں ہے. صفحہ نمبر 617 صفحہ نمبر 617 پر انہوں نے صحابہ کی آپس کی چپکلش ہے. ہم پر اعتراض کرتے کہ صحابہ کے آپس کے جھگڑے کو تمہیں کیا چسکا لگا ہوتا ہے بیان کرنے پر. اور انہوں نے جو صحابہ کے اگر کوئی ملحد اس کو پڑھ لے وے تو میں تو کہتا ہوں خدا جانے وہ صحابہ پر کیا اعتراض کرے. یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے یزید کے دفاع کے لیے ملحدین کو صحابہ کی آپس کی یعنی یہ تک تاثر دیا کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی کرتے تھے. تو کل کو اگر کوئی ملحد یہ پڑھ لے اور کھڑا ہو جائے کہ صحابہ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے تو ان بےایمانوں کے پاس کیا جواب ہوگا. ایک یزید کے دفاع کے لیے ان بدبختوں نے صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اب مثلا یہ صفحہ نمبر 617 پہ لکھتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھری عدالت میں حضرت علی رضی اللہ کو ظالم، کاذب، عاصم، غادر اور خائن کا. یعنی حضرت عباس جو ہے حضرت علی کو کیا کہہ رہے کہ تو معاذ اللہ ظالم ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ کاذب ہے. یہ بدبخت کون لکھ رہا ہے؟ یہ لکھ رہا ہے. یہ چیزیں ہم نے لکھی ہوتی تو اتنا بڑا فتویٰ لے کر پھر رہے ہوتے. کاذب ہے، ظالم اور خائن ہے. یہ روایت کیوں نقل کی ہے؟ خود سوال کرتے ہیں. فرمائیے حضرت عباس کو اس میں آپ سچا مانتے یا جھوٹا؟ اگر جھوٹا مانتے تو اعلان کرے، اگر سچا مانتے تو پھر بتلائے کہ علی کو آپ ظالم، کاذب، عاصم، غادر اور خائن کہتے مانتے، یعنی پوری بات بتانی چاہیے. تو انہوں نے ہم مان لیتے کہ انہوں نے ایک الزامی طرز اپنایا، حضرت اوقاڑی کے اوپر ایک الزام قائم کیا. اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور یہ فتوے لگانا شروع کر دے تو صحابہ نے تو آپس میں یوں بھی کیا، تو پھر ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو یہ کہ انہوں نے الزامی طرز اختیار کیا. یہی الزامی طرز اس سے سیالکوٹی کا اتفاق ضرور نہیں کہ معاذ اللہ عباس میں واقعتاً یہ گالیاں دیتے تھے، یہ ضرور نہیں ہے. یا گالیاں ورنہ ان کا طرز ہم اختیار کرو تو اس سے اچھا خاصا گستاخ ثابت ہو جائے گا. گالیاں دیتے یا کوئی اور گالیاں دے معاذ اللہ، یا یہ چیزیں، یہ ان کا مقصد نہیں ہے. محض الزام قائم کرنا ہے حضرت اوقاڑی رحمہ اللہ. یہی طرز حضرت اوقاڑی رحمہ اللہ نے اختیار کیا. اس روایت کو لا کر وہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے یا اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہے معاذ اللہ. یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یہ ان پر الزام نہیں لگا رہے کہ معاذ اللہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب نوشی کے اور دن میں خاموش رہنے کا حکم دے رہے تھے. نہیں، بلکہ وہ ایک الزام کے طور پر اس عبارت کو روایت کو لے کر ہے. وہ الزام کیا تھا کہ اس سیالکوٹی نے حضرت اوقاڑی رحمہ پر یہ الزام لگایا کہ جی آپ کی وجہ سے آپ نے یزید کو شرابی اور فاسق اور زانی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا. تو یہ تو رافضیانہ سوچ ہے. اس کو شرابی کہہ کر، اس کو زانی کہہ کر، اس کو فاسق کہہ کر آپ گویا امام باڑے میں رافضیوں کی طرح مجلس پڑھ رہے ہیں. میں اس پر حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہی تجلیات صفدر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 563 ہے. یہ رہا کھلا خط. اس میں ہے جناب نے بہت نوازش فرمائی کہ غیر مقلدین کے بارے میں تو اس عاجز کے مضامین کو محققانہ ارشاد فرمایا، لیکن یزید کے بارے میں مجھے امام باڑہ کا ذاکر بنا ڈالا. یعنی یزید کے بارے میں جو میں نے لکھا اس بنا پر آپ نے مجھے امام باڑے کا ذاکر بنا دیا. اب اس پر بطور الزام حضرت اوقاڑوی یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر یزید کو شرابی کہنے کی وجہ سے میں امام باڑے کا ذاکر بن گیا تو جس روایت کی بنیاد پر آپ مجھے امام باڑے کا ذاکر کہہ رہے معاذ اللہ، وہ روایت تو امام ابن کثیر بھی لے کر آئے. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عجیب بات ہے، ایک روایت کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرے، وہ آپ کے نزدیک امام ہوتا ہے، وہ آپ کے نزدیک سنیوں کا امام ہوتا ہے، سنیوں کا مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ. آگے میں حوالے دوں گا. اور اگر میں اس کو نقل کر رہا ہوں تو میں باڑے کا ذاکر ہو گیا، تو جواب دینا کہ اگر میں باڑے کا ذاکر ہو گیا تو پھر ابن کثیر بھی ہوں گے. اگر ابن کثیر اس کو لانے کے باوجود نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا. یہ ایک الزامی طرز انہوں نے قائم کرنا تھا. یہ دوسرا جواب ہے. اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں تھا، کس روایت سے کیا عقیدہ نکلتا ہے یا کیا مفہوم نکلتا ہے. یہ دوسرا جواب ہے، اور کسی میں جرت ہے تو اس دوسرے جواب کو بھی توڑ کر دکھائے. تیسرا جواب یہ ہے، ہمارے اصول مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی رشیدیہ کے اندر کہ کوئی آدمی اگر کسی کا قول یا کسی کی روایت یا کسی کا اقتباس نقل کرتا ہے تو یہ ناقل جو ہے وہ تصحیح نقل کا ذمہ دار ہے. بس یعنی اگلا سائل پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو بات نقل کی بے بات کہاں ہے، کدھر ہے، بس
وہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کے درست ہونے پر دلیل دینی ہے نہیں دینی، یہ ناقل کے ذمہ نہیں ہوتا۔ ناقل کا ذمہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں نے جو بات نقل کی ہے، میں نے یہ بات کس ماخذ سے نقل کی ہے، اس ماخذ تک کا میں ذمہ دار۔ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ نے اس روایت کو طبرانی اور ابن کثیر کے حوالے سے نقل کیا، اگرچہ طبرانی میں روایت موجود نہیں لیکن ابن کثیر نے طبرانی کا حوالہ دیا، اس لیے انہوں نے بھی طبرانی ذکر کیا، چونکہ انہوں نے ابن کثیر کی پوری عبارت نقل کرنی تو عبارت میں طبرانی کا ذکر ہے۔ اب آپ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ سے زیادہ اتنا پوچھ سکتے کہ یہ جو روایت آپ لے کر آئے یہ کہاں سے لے کر آئے؟ حضرت اوکاڑوی نے دیانت اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ماخذ بھی بتا دیا کہ میں یہ حوالہ ابن کثیر سے لے رہا ہوں، اگر یہ غلط ہے، اس پر کوئی اعتراض ہے تو ابن کثیر پر کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اس کو نقل کر رہے اس کو اپنے امام، جو اصل اس کو لا رہا اپنی کتاب میں، اس کو آپ نے اپنا امام بنایا ہوا ہے، اور جو بیچارہ اس سے نقل کر رہے اس پر زندگی کے فتوے آپ نے شروع کر دیے، اسے رافضیوں کے امام باڑے کا ذاکر بنانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسئلے سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ذاتیات سے مسئلہ ہے۔ اگر آپ واقعی کسی اصول پر کاربند ہوتے تو فتویٰ سب کے لیے برابر ہوتا۔ میں ہوں نا، میں کہتا ہوں یزید کے بارے میں، سیالکوٹی کے بارے میں میرا وہی فتویٰ ہے، طاہر ہاشمی کے بارے میں میرا وہی فتویٰ ہے، کسی اور نے لکھا اس کے بارے میں میرا وہی فتویٰ ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، میرے پاس جو ہے وہ اس کی جلد نمبر 8 ہے، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 322، صفحہ نمبر 322 پر یہ روایت موجود ہے۔ نہ صرف یہ روایت موجود ہے بلکہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور اس روایت کو درست ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ تائید میں حدیث لے کر ہے، قلت وہذا کما جاء فی الحدیث ما نبتلی بشیء من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ عز وجل۔ تو امام ابن کثیر تو حضرت اوکاڑوی نے تو روایت نقل کر کے خاموشی سے نکل گئے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا نہیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن آپ کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تو اس کو نقل کرنے کے بعد اس روایت کو حدیث سے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ گویا حدیث پر عمل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث پر عمل کیا، اصل اگر الزام قائم ہونے تو امام ابن کثیر پر قائم ہوگا۔ حضرت اوکاڑوی نے کہیں بھی امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں کیا، کہیں بھی امیر معاویہ کو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جناب جی امیر معاویہ کے فعل کی تائید کے لیے حدیث کو لے کر آ رہے ہیں، یعنی بقول ان ناسبیوں کے معاذ اللہ امیر معاویہ نے جو نصیحت کی کہ رات میں شراب پیا کر دن میں نہ پیا کر، یہ اس حدیث پر عمل ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر معاذ اللہ اس روایت کو نقل کرنا زندیقیت ہے، زندیق علامہ یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے کہ زندیق کافر سے بھی بڑا کافر ہے، وہ مرزائیوں کو زندیق کہتے تھے۔ تو بےایمانوں پھر یہ امام ابن کثیر زندیق ہو گیا، معاذ اللہ کافر ہو گیا، اور ایک مرزائی اور زندیق اور کافر کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے۔ اب امام ابن کثیر جو اصل اس روایت کو لانے والا ہے، اس روایت کی تائید کرنے والا ہے، اگر یہ روایت رافضیانہ ہے اور اس سے امیر معاویہ پر تان آتی ہے اور اسے نقل کرنے والے بیچارے رافضی ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اس صف میں کھڑا ہونے والا یہ آدمی بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں کہ پروفیسر طاہر ہاشمی اس کو نقل کرتا ہے، اسی عبارت کو حضرت اوکاڑوی کی اس کا ماخذ اڑا دیتا ہے، اور یہ ملتان والے ناسبی بےایمان وہ فتویٰ لیتے تو بجائے امام ابن کثیر پر طعن و تشنیع کرنے کے جو اصل اس کا ماخذ ہے یہ اوکاڑوی رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اب ہونا، اور یہ خود یزیدیوں کو بھی مسلم ہے کہ یہ روایت امام ابن کثیر لے کر آئے۔ دیکھو صفحہ نمبر 638، یہ سیالکوٹی کا بیٹا ہے ابو سعد رضوان اللہ، وہ کہتے صفحہ نمبر 638 پر باوجود بھی حافظ ابن کثیر نے محمد بن زکریہ الغلابی جیسے کذاب اور حدیثیں گھڑنے والے کی سند کے ساتھ اسے ذکر کر دیا۔ میرا اس اتفاق نہیں ہے کہ یہ محمد بن زکریہ کذاب اتفاقی ہے، امام دارقطنی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کذاب ہے، لیکن ابن حبان نے اس کو ثقات میں بھی ذکر کیا، اور اس پر ضعیف کی بھی یعنی بعض اسماء اور رجال کے ماہرین نے ضعیف ان کو کہا، لہذا ان کا کذاب ہونا اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ حضرت معاویہ پر لگائے گئے بہتان سے متعلق یہ کہہ دیا، یعنی امام ابن کثیر نے نہ صرف اس کو نقل کیا بلکہ اس سے جو بہتان لگ رہا تھا اس کے متعلق کیا کہہ دیا، یہ شراب نوشی وغیرہ سے دن میں باز رہنے اور رات میں کرنے والی نصیحت اس حدیث کے مطابق معاذ اللہ، جیسا باپ جھوٹا کذاب تھا ویسے اولاد بھی جھوٹی کذاب ہے۔
امام ابن کثیر نے کہیں یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ یہ جو امیر معاویہ کہہ رہے کہ رات میں شراب نوشی کیا کر دن میں، یہ ان کا اپنا گند اور غلیظ مفہوم ہے. جیسے وہ اہل بدعت کو جب رسول اللہ کو گالیاں دینی ہوتی نا تو علماء دیوبند کی طرف منسوب کر دیتے کہ علماء دیوبند نے یہ گالیاں دی، دل اپنا معاذ اللہ وہ گالیاں دینے کو کرتا ہے. اس طرح یہ وہ بے ایمان ٹولہ ہے، یہ وہ غلیظ ٹولہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دینا چاہتے ہیں لیکن بدوک علماء دیوبند پر رکھتے ہیں. کہیں بھی امام ابن کثیر نے یہ نہیں کہا، یہ ان کا اپنا گند ہے، تبھی تو اس کو بریکٹ میں لے کر آ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق یعنی معاذ اللہ امام ابن کثیر نے امیر، یہ خود انہوں نے لکھا ہے، میں مفہوم اخذ نہیں کر رہا. امام ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ رات میں شراب، یعنی امیر معاویہ نے کہا بیٹے کو کہ رات میں شراب پیا کر دن میں شراب نہ پیا کر. یہ دراصل اس حدیث کے مطابق جس میں کہ جو شخص بھی ایسی گندگیوں شراب نوشی، پھر بریکٹ میں لے کر آ گیا شراب نوشی وغیرہ، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ اس کا اپنا گند ہے. ہو سکتا ہے اس وقت دماغ میں شراب نوشی یا میں نوشی کی کوئی محبت دماغ میں گھوم رہی ہو، شراب نوشی وغیرہ میں مبتلا ہو، اس پر پردہ ڈالے جس طرح اللہ نے پردہ ڈالا. یہ تو اب جب امام ابن کثیر اس کو اب محض امین اوقاڑوی نے اس کو نقل کیا، لیکن نیچے امین اوقاڑوی پر کیا الزام لگا رہے؟ بدنام کرنے کے لیے سے گڑے. مناظر اسلام صاحب نے اسے عمدن قصدن نقل کیا اور آخر میں یہ رافضی مجلس پڑھ دیا. بے ایمانو، نقل کرنے والے امام ابن کثیر ہے، اس کو تم رافضی مجلس پڑھنے والا نہیں کہتے ہو. بے ایمانو، منافقوں، دو نمبروں، فراڈیوں. تائید کرنے والا حدیث امام ابن کثیر ہے، اس کو تم رافضی مجلس پڑھنے والا نہیں کہتے ہو. اور بیچارہ مناظر اسلام محض نقل کرنے والا ہے، وہ رافضی مجلس پڑھنے والا ہو گیا. اب امام اوقاڑوی اس کو نقل کر رہا ہے تو رافضی مجلس والا بن گیا. اور جو اصل حدیث سے اس روایت کو صحیح ثابت کرنے والا امام ابن کثیر ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ان ناسبیوں کا چیف گرو محمود عباسی کا اور یزید کا روحانی فرزند. ناراض نہ ہو، ہم حسینی ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم حسین کے روحانی فرزند ہیں. اور بے ایمانو، یزید اگر اتنا اچھا آدمی ہے تو پھر تمہیں یزید، میری نسبت دیوبند کی طرف ہے، مجھے کوئی دیوبندی کے میں فخر کروں گا. میری نسبت احناف کی طرف ہے، مجھے کوئی حنفی کے میں فخر کروں گا. میری نسبت سنیوں کی طرف ہے، مجھے کوئی سنی کے میں فخر کروں گا. اور بے ایمانو، یزید اگر اتنا اچھا آدمی ہے کہ تم نے اس کی تائید میں سارے اکابر کو رگڑا دے دیا ہے، تو پھر اگر تمہیں کوئی یزیدی کے تو پھر شرم کس بات پر آتی ہے؟ تو یہ یزیدیوں کا اور محمود عباسی کا جو روحانی فرزند ہے امام طبری، کون؟ پروفیسر طاہر ہاشمی. اس کا صفحہ نمبر 590. میرا ایمان تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ رات میں شراب پیا کر دن میں نماز اللہ، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. اور تم نے لکھا کہ امام ابن کثیر نے یہ کہا ہے، اور پھر کیا لکھا امام ابن کثیر کو کہ امام، مفتی، فقیہ، مفسر، مؤرخ اور محدث تھے. میں کہتا ہوں لعنت ہو اس شخص پر، لعنت ہو اگر وہ زندہ ہے، اور لعنت ہو اس کی قبر پر اگر وہ مر گیا، کہ جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ امیر معاویہ شراب نوشی کا حکم دیتے تھے اپنے بیٹے کو، اور پھر اس شخص کو امام بھی کہے، اسے محدث بھی کہے، اسے مورخ بھی کہے، اسے فقیہ بھی کہے. بے شرمو، ہمیں اکابر پرست کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تمہارے اکابر صحابہ کی جوتیوں پر. اور بے ایمان کے بچوں، یہ جو صحابہ کی توہین بقول تمہارے کر رہے، تمہارا باپ اسے امام لکھ رہا ہے. صحابہ کے گستاخوں کو تو امام تم نے بنایا ہوا ہے، صحابہ کے گستاخوں کو سر پہ تم نے بٹھایا ہوا ہے. میرا عقیدہ اور میرا کابر کا عقیدہ سن لو کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ لعنتی ہے، جو زندیق ہے وہ مرزائی ہے، اور جو زندیق کو اپنا امام کے وہ اس سے بڑا زندیق ہے، وہ اس سے بڑا لعنتی اور ملعون. کوئی مائی کلال میدان میں آئے اور اگر اس روایت کو نقل کرنے پر حضرت اوقاڑوی رحمہ پر زندیقیت کا فتویٰ لگتا ہے تو اپنے اس طاہر ہاشمی کو جہنم سے نکال کر دکھائے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس فتوے کی روشنی میں امام ابن کثیر کی تائید، اگر یہ فتوے سچے، امام ابن کثیر کی تائید کر کے یہ شخص بھی زندیق ہو گیا، یہ شخص بھی مرزائی ہو گیا، یہ شخص بھی رافضی ہو چکا ہے، یہ شخص بھی رافضی امام باڑے کا بدبودار ذاکر ہو چکا ہے. اب میں انصاف تم سے مانگتا ہوں کہ اوقاڑوی رحمہ اللہ محض عبارت نقل کرنے پر اگر رافضی ہو گئے تو یہ امام ابن کثیر جو نہ صرف نقل کر رہا ہے بلکہ حدیث سے اس کی تائید کر رہا ہے، یہ امام اور محدث اور فقیہ اور مفسر کیسے ہو گئے؟ اگر باوجود نقل کرنے کے، باوجود استدلال کرنے کے امام ابن کثیر پھر بھی امام ہے، پھر بھی محدث ہے، پھر بھی فقیہ ہے، پھر بھی مفسر ہے، تو امین اوقاڑوی رحمہ اللہ بھی میرے سر کا تاج ہے. وہ پھر بھی امام ہے، پھر بھی محدث ہے، پھر بھی فقیہ ہے. اور کسی میں جرأت ہو تو مرد میدان بن کر آئے. تو یہ اس عبارت کی روشنی میں، اس اصول کی روشنی میں آپ ایک رافضی کو امام بنا کر، آپ کا یہ امام رافضی ہو چکا ہے.
اور کسی اس کے حلالی میرے اکابر پر تو آپ نے اعتراض کیا، میں میدان میں آیا ہوں، اور صرف میڈیا کے میدان پر نہیں، مناظرے کے میدان میں بھی بیٹھنے کو تیار ہوں. کسی اس کے روحانی فرزند میں جرت ہے جو 20-20 گز کی زبانیں سوشل میڈیا پہ نکالی ہوئی ہے، پتہ نہیں تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے، ایک سرے سے مضمون شروع ہوتا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا، کہاں جا رہا ہے، یہ لکھتے کیسے؟ میں تو یہ حیران ہوں تم لوگوں پر. تو اگر تم اتنے بڑے بڑے پھرے سوشل میڈیا پر لکھ سکتے ہو تو ذرا غیرت کرو، سامنے بیٹھو نا. اس کا روحانی فرزند کراچی میں ہوتا ہے، میں بھی کراچی میں ہوں، لیکن یہ الٹا لٹک جائے گا، میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرے گا. تو یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب ہے معاذ، یہ تیسرا جواب. اب میں آخر میں ایک بات نقل کرتا ہوں. اگر اگر مولانا امین اوکاڑی صاحب رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی اور بقول آپ کے اس روایت سے صحابہ پر تان آتا ہے، روایت کو نقل کرنے پر جس میں صحابہ سے کے متعلق تان کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ ایک تان والا مفہوم کشید کر حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کو معاذ اللہ زندیق اور کافر بنائے بیٹھے، تو آپ ذرا اپنے اس ابا جان کا دفاع کر کے دکھائیں. یہ پروفیسر طاہر ہاشمی کی کتاب ہے تذکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب جی اس کا صفحہ نمبر 623 ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے کرتے، یعنی اعتراض یہ ہوا رافضیوں کی طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ سب و شتم کرتے تھے علی پر یا صحابہ پر، اس کا دفاع کرتے کرتے بدبخت کہتا ہے صحیح مسلم کی کہ صحیح مسلم کے اندر یہ عبارت درج ذیل ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی کو فرمایا میرے اور اس جھوٹے گنہگار غدار اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے. صفحہ نمبر 624. اب آپ نے امیر معاویہ کے دفاع میں حضرت عباس رضی اللہ کی زبان سے حضرت علی کو معاذ اللہ غدار جھوٹا خائن قرار دے دیا، یہ ثابت کر دیا. یہ گستاخی نہیں ہے. ہمیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی گستاخی پر مشتمل کوئی روایت اگر بخاری بھی نقل کرے گا ہم اسے بھی زندیق کہیں گے معاذ اللہ. ہم بخاری کی روایت کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اب ایک روایت کے اندر علی کا معاذ اللہ غدار ہونا ثابت ہو رہا ہے، جھوٹ جس کے بارے اگرچہ سند درست ہو. ایک روایت سے علی کی اتنی بڑی توہین نکل رہی ہے، یا تم میں کوئی خدا کا خوف ہے، یہ اصل گستاخ ہے. ایک روایت کے اندر خدا کی قسم اگر یہ صحیح بھی ہوتا ماننے کو تیار نہیں. ایک روایت کے اندر علی کے لیے خائن کا ثبوت ہو رہا ہے، گنہگار کا ثبوت ہو رہا ہے، غدار کا ثبوت ہو رہا ہے. بجائے یہ شخص اپنے اصولوں پر اس روایت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا، یہ امیر معاویہ کے دفاع میں اس روایت کو لے کر آ رہے. اور کم بخت مارو، اگر امیر معاویہ کے دفاع میں ایک ایسی روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس سے حضرت علی کا معاذ اللہ غدار ہونا، حضرت علی کا خائن ہونا، حضرت علی کا گنہگار ہونا ثابت ہوتا ہے، تو بدبختو یزید کے فسق و فجور سے ایک ایسی روایت جس میں دور دور تک اس گندے مفہوم کا ذکر نہیں ہے جو تم نے کشید کیا، اس سے استدلال کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ان دونوں میں مجھے وجہ فرق بتائیں. اصل زندیق یہ بے ایمان ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کہ اصل زندیق یہ بے ایمان ہے. میں اب بھی قائم ہوں تجلیات صفدر کی عبارت پر، روایت پر. میرا دعویٰ ہے کہ اس فتوے کا اصل مصداق یہ بے ایمان ہے جو امیر معاویہ کی دفاع کی آڑ میں حضرت علی کو گنہگار ثابت کرنا چاہتا ہے، حضرت علی کو غدار ثابت کرنا چاہتا ہے، حضرت علی کو خائن ثابت کرنا چاہتا ہے، حضرت علی کو کاذب ثابت کرنا چاہتا ہے. معاذ اللہ، یہ وہ اصل رافضی ہے، یہ وہ اصل ناسبی اور یزیدی اور بدبخت جو امیر معاویہ کی آڑ میں علی پر سب و شتم کر رہے ہیں. یہ وہ جہنمی ہے، وہ جو کہتا تھا امیر معاویہ کا گستاخ جہنمی کتا ہے بلا شبہ، لیکن علی کا گستاخ بھی جہنمی کتے ہیں. یہ وہ بے ایمان ہے. کوئی مائی کا لال جو اپنے ان اصولوں کی روشنی پر اس گستاخ کو صاف ستھرا ثابت کر سکے. آخر میں کہتا ہوں وہ ملتان کے لال کرتوں والوں کو، تم وہ بے شرم لوگ ہو جو روٹیاں لیتے ہو، چندے لیتے ہو اپنے دادا کے نام پر، شاہ جی رحم اللہ کے نام پر. یہ کٹ پتلیاں ہیں. یہ جو منحوس شکلوں والے کو تم نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کٹ پتلیاں. اصل تم شیاطین ہو جو کمروں اور پردوں کے پیچھے چھپے ہوں. مجھے میرا کابر نے کہا کہ نام لو ان کا، لیکن میں تمہارا نام ابھی بھی میں تم پر پردہ رکھتا ہوں. مجھے میرے بڑوں نے کہا کہ ان کا نام لے کر ان کو چیلنج دو، لیکن میں کہا میں ابھی بھی ان پر پردہ رکھتا ہوں.
لیکن سمجھ گئے ہو تم، چور نا چور کی داڑھی میں تنک ہے، سمجھ گئے ہو کہ تم کون ہو. اگلی دفعہ میں نام بھی لوں گا، اگر آج تمہیں غیرت نہیں آتی تو اگلی دفعہ میں نام بھی لوں گا تاکہ شاید غیرت آ جائے، لیکن مجھے پتہ ہے غیرت تمہیں اندر نہیں ہے. یزید کی حمایتی میں بھی کبھی غیرت ہو سکتی ہے؟ میں ان لال کرتی والوں کو کہتا ہوں جنہوں نے خلافت دی ہوئی ان بدبختوں کو جو حضرت عقاد رحمہ اللہ کو معذرہ زندگی کہہ رہے. اگر تم میں کوئی جرت ہے اور تم میں کوئی علم کی شمع ہے، تم وہ ہمارے ایک دوست صاحب فرماتے تھے ایک کسی اکابر کے گستاخوں کا، تیری شکل ایسی ہے کہ باہر اگر بھیک مانگے تو کوئی تجھے بھیک بھی نہیں دے گا. بدبختو، شکلیں تمہاری ایسی ہے کہ کوئی تم بھیک مانگو روڈوں پر، تمہاری منوس شکل دیکھ کر کوئی تمہیں بھیک بھی نہیں دے گا. تم علماء دیوبند کے نام پر چندے کھٹے کرو، حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کے نام پر چندے کھٹے کر رہے ہو، شاہ جی کے نام پر تمہیں دیوبند کا سٹیج ملا ہوا ہے. بدبختو، حضرت شاہ جی رحمہ اللہ ساری زندگی یزید کو پلید لکھتے رہے، ساری زندگی یزید کو فاسق کہتے رہے، اور تم یزید کے گن گاتے ہو. تم تو وہ حرام خور ہو، نہ تمہارے والدین تمہارے دادا کے مذہب پر تھے، اور نہ تم تو اپنے دادا کی نمک حرامی کرنے والے ہو. تم میں اگر جرت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھو، اپنے دادا کا مذہب ہمارے سامنے واضح کرو. آیا تم گمراہ ہو یا تمہارے دادا گمراہ تھے؟ تم میں جرت ہے اور واقعی اپنے دادا کی کوئی روحانی اولاد ہو، شائع کرو اس کے اشعار کے مجموعہ جس میں یزید کو پلید کا ہے. تو جن بے شرموں کے نزدیک ان کا اپنا دادا گمراہ ہو معاذ اللہ یزید کے معاملے میں، اور یزید کی محبت میں اتنے تم میں غیرت ہے، اور یزید اتنا اچھا آدمی ہے نا، اگر یزید اتنا پوتر اور اتنا نیک آدمی ہے، غیرت کرو ذرا، ایک چوک پر یزید کے نام پر چندہ مانگو، تمہیں قوم نے جوتے نہ مارے تو مجھے مونا. بے شرمو، تم تو وہ منافق ہو، گن گاتے ہو یزید کے، قصیدے پڑھتے ہو یزید کے، اور چندے مانگتے اس شاہ جی اور دیوبند کے نام پر جنہیں خود بھی گمراہ کہتے، جنہیں خود بھی زندگی کہتے. تو اور مسئلے چھوڑو، میں اس روایت کو محض نقل کرنے پر جو یہ کہتا ہے کہ اکاڑوی زندگی ہو گیا، وہ مرد میدان بنے، خاص کر ملتان کی لال کرتی سرکار، اور میرے سامنے بیٹھے. اور دوسرا کہ تم اپنے دادا کے باغی ہو، تم اپنے دادا کے نمک حرام ہو. میرے سامنے بیٹھو اور یزید کے معاملے میں اپنے دادا کا مذہب میرے سامنے واضح کرو. اگر شاہ جی رحمہ اللہ تم نے ثابت کر دیا کہ شاہ جی رحمہ اللہ یزید کو اچھا کہتے تھے، یا ویسے شاہ جی یزید کے گن گاتے تھے جیسے تمہارے باپ گاتے گاتے دنیا سے چلے گئے، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. اور اگر نہیں تو میں اتنا صرف تمہیں کہوں گا کہ ڈوب مرو، یا اپنے دادے کا نام لینا چھوڑ دو، نسبت ختم کر دو، یا کم سے کم ڈوب مرو. تم سے وہ مرزائی اچھے، تم سے کہ جب اسلام چھوڑتے تو پھر اسلام کے بزرگوں کا نام نہیں تھے کہ ہم ان کو چھوڑ چکے، تم ان سے بھی گئے گزرے ہو. مجلسوں میں یہ کہتے ہو اور چندے اس کے نام پر لیتے ہو. بہرحال یہ مختصر جواب حضرت عقاڑی رحمہ اللہ، کوئی قسم کا حضرت عقاڑی جیسی کوئی بات نہیں لکھنا، یہ ان کا عقیدہ کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ نو کسی نے اگر اس روایت سے مفہوم اخذ کیا وہ جانے، اس کا کام جانے. حضرت نہ تو اس روایت کے اندر ایسے کوئی الفاظ ہے کہ عقاڑی رحمہ اللہ معاذ اللہ جو ہے یہ بوجہ ما ہے، بس اس کو فسق ہونا تھا. اعلیٰ سبیل تنزل امیر معاویہ نے کہا تھا کہ تم نے اگر کوئی الٹے سیدھے کام کرنے بھی ہیں اعلیٰ سبیل تنزل، اعلیٰ سبیل اسلوب الحکمہ، تو کم سے کم دن میں بچو تاکہ کل کو تم خلیفہ بنو گے تو لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں. یہ ایک اعلیٰ سبیل فرض ایک بات ہوتی ہے. تو اول تو کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے اس کتاب میں سے کہ عقاڑوی نے یہ لکھا ہو کہ معاذ اللہ امیر معاویہ اپنے بیٹے کو رات کو شراب پینے کا حکم دیتے تھے اور دن میں نیک بننے کا حکم دیتے تھے، یا تو عقاڑوی اس کو اپنا عقیدہ کہو. اس کے مقابلے میں تمہاری کتاب سے ہم نے ثابت کر دیا کہ امام ابن کثیر نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا اور حدیث سے تائید کی. تو اصل رافضی امام ابن کثیر ہوئے، لیکن تمہارا مولوی اس کو اپنا امام کہہ کے خود رافضی ہو گیا. لہذا اس فتوے کی روشنی میں اس زندیق کا ایمان ثابت کر کے دیکھو. دوسری بات یہ زندیق حضرت امیر معاویہ کی آڑ میں ایسی روایت لے کر آتا ہے کہ جس حضرت علی پر تان آتے، اور تان بھی سری گالیوں کا اور سری فسق و فجور کا. تو ان فتاوی کی روشنی میں کوئی اس بے ایمان کا ایمان ثابت کرے. ہے کوئی مرد میدان؟ میرے نمبر بھی تمہارے پاس ہے، میرا ایڈریس بھی تمہارے پاس ہے، میرے ساتھی بھی تمہارے پاس ہے. میں نے سخت جملے کہے ہوں گے ساتھیوں کو میں، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد. آپ دھوکہ دے کر، یعنی مفتی رویس صاحب تک کو دھوکہ دی تو خدا جانے اور کس کس کو نے دھوکے دیے ہوں گے. آپ دھوکے دے کر صبح شام میرا کابر پر معذرہ زندیق کے فتوے لگائے، اور یہ جو اصل زندیق آپ کے گھر میں، اس کو آپ نے ایسا چھپائے ہوئے جیسے ہیز کے چیتڑے.
اوے غیرت کرو نا، اگر یہ اتنے اچھے لوگ ہیں تو ان پر مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں موت پئی ہے؟ لیکن جیسے تم بھی وہی مرزائی ہو اور وہی اہل بدعت، وہ علماء دیوبند پہ اعتراض کریں گے، جب کہیں گے مرزائیوں پر بات کرنے کو موت آ جائے گی، اور جب کہیں گے کہ احمد رضا خان کی ایمان پر بات کرنے کو موت آ جائے گی۔ علماء دیوبند پر بھونکنا تمہارا کام ہے، لیکن جب کہا جائے کہ اپنے روحانی آباء و اجداد کا ایمان بھی تو ثابت کرو، تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بے ایمان، ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، تمہیں سانپ سونکھ جائے گا۔ اس لیے تنگ آمد بجنگ آمد، ہم اپنے اکابر کے روحانی فرزند، میں صاف کہتا ہوں، مجھے عزت میرا اکابر سے ملی ہے، مجھے شہرت میرا اکابر سے ملی ہے، مجھے مسلک، مجھے مذہب، مجھے عقیدہ میرا اکابر، مجھے قرآن میرا اکابر کے ہاتھوں سے ملا ہے، مجھے یہ علم میرا اکابر کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ میں وہ بے غیرت نہیں ہوں جو نام اکابر کا لوں اور پھر جب مشکل ہے تو میں ان کا مکر جاؤں۔ یہ ملتان والوں کی یہ غیرت ہوگی، ملتان والے سرخ، ملتان والے غیرت مند لوگ ہیں، سرخ شیاطین کی بات کر رہا ہوں، سرخ پوش شیاطین، ہم وہ لوگ نہیں۔ اس لیے جب دکھ ہوتا ہے، لصاحب الحق مقال، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو سخت رویہ اپنانے کا حق ہے۔ صبح شام تم فیس بک پر ہمارا اکابر پر گالم گلوچ کرو، تو اگر اس کے جواب میں ہم بھی تمہیں ذرا آئینہ دکھا دے تو ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سن، تو برداشت کرو۔ دوسرے کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کے بزرگ بھی تو تم بھی اپنے اکابر کی تقدیس پر آسمان سے کوئی صحیفہ نہیں لے کر آئے۔ تو بہرحال یہ مختصر جوابات تھے، 3 تک جوابات میں نے دیے، ضمناً کچھ باتیں اور بھی آئیں، 20 تک جوابات کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ روایت نقل کرنے کی حد تک مولانا امین اوقاری صاحب بالکل حق پر ہے، میں ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں۔ مرد میدان بنو، سامنے بیٹھو، تو انشاءاللہ مزید بھی دن میں تارے دکھاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔